خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا، جو جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران تیسرے عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کلام مقدس کا اتوار مناتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آج بائبل مقدس کی تخت نشینی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عالمی یوم مذہب بھی بنایا جا رہا ہے۔ ہر مذہب جو ہے وہ اپنے مومنوں کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے، سچائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں اچھائی سکھاتا ہے، بھلائی سکھاتا ہے، خدا کی طرف راغب ہونے کا درس دیتا ہے، اور ہمارا کلام جو سچائی کا منبع ہے، آج اس کا ہم اتوار مناتے ہیں۔ یہ تخت نشینی آپ کے سامنے اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ اس کلام کو اپنے دل کے تخت پر بھی سجائیں۔ یہ کلام ضابطہ حیات ہے۔ اس میں سے ہم اپنی زندگی کی ہدایت اور رہنمائی پاتے ہیں۔ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، یہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ ہماری تبدیلی کا باعث بنتا ہے، یہ ہمارے بند اور گودے میں سے گزرتا ہے، یہ ہمیں اچھائی سکھاتا ہے، یہ ہمیں بھلائی سکھاتا ہے، یہ ہمیں احترام آدمیت سکھاتا ہے، یہ ہمیں انسانیت کی قدر سکھاتا ہے، یہ خاندانوں کو ہر طرح کی برکات سے نوازتا ہے۔ 2024 خاندان کی تربیت کا سال ہے۔ آج یہ سامنے لکھی ہوئی خوبصورت آیت ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہٹائی نہ جائے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، اس کو ہم نے عزت و احترام دینی ہے،
پچھلے ہفتے ہمارا روزری گروپ ننکانہ صاحب گیا تھا، جو لوگ بھی بہت سارے لوگوں نے وزٹ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ جب ہم وہاں جا کر وزٹ کرتے ہیں تو وہ احترام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ یہ سچائی کی کتاب ہے، یہ خدا کا الہام ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں۔ تو ہم اس کتاب کی عظمت کو کتنا بڑھاتے ہیں، اور یہی جب ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہیں۔ ہم نے یہ خاندانی تربیت کے سال میں 52 آیات کا انتخاب کیا ہے، اور کاش آپ یہ 52 اس سال کے دوران آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ کلام آپ کی زندگی کا حصہ بنے، تاکہ یہ کلام آپ کے ساتھ ساتھ رہے، تاکہ یہ کلام آپ کے دل کی تختی پر لکھا جائے، یہ کلام آپ کے دل پر تخت نشین ہو۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ خدا کے پاک کلام سے ہم نے چنی ہیں تاکہ خاندانوں کی تربیت ہو سکے، اور یہ واحد کتاب ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔ بہت بڑے بڑے مقدسین اسی کتاب سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا اور خدا کی راہ پر اپنی زندگیوں کو ڈال دیا، اور بہت سارے اچھے کام کیے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ہر سال خدا کے کلام کی تخت نشینی کرتے ہیں تاکہ آپ کو باور کروایا جائے، آپ کو یاد کروایا جائے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ہمارا ہدایت اور رہنمائی کا منبع ہے، جس سے ہم نے اپنی زندگی کے راستوں کو بہتر بنانا ہے، جس سے ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، جس سے ہم نے اپنی زندگی کی ہر بری روش کو ترک کرنا ہے، جس سے خدا کی بلاہٹ پر غور و خوض کرنا ہے، اور ایک بامقصد زندگی اس معاشرے میں گزار کر حقیقی مسیحی مومن بننا ہے۔ آج کی تلاوتوں کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ توبہ کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز اسی بات سے کیا کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں آپ نے یونس نبی کی کہانی سنی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس نے اپنے تمام انبیاء کو، تمام پیغمبروں کو یہ ہدایت اور رہنمائی فرمائی تاکہ وہ اپنے اپنے دور کے لوگوں کی رہنمائی کریں اور ان کو توبہ کی طرف لے کر آئیں، تاکہ وہ بری روشوں کو چھوڑیں، گناہ کو ترک کریں اور ایک اچھی اور خوبصورت زندگی بسر کریں۔ آج نینوا کے لوگوں کی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے بے شمار دفعہ اس کہانی کو سنا ہے، اور یونس کو یہ کہا گیا، یونس کو یہ وسیلہ بنایا گیا کہ آپ خدا کا پیغام نینوا کے لوگوں تک لے کر جائیں۔ چونکہ نینوا کے لوگوں نے اسرائیل کو بہت تکالیف دی تھی، بہت سارے مظالم ڈھائے تھے، اس لیے یونس نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ خدا کے رحم کو حاصل کریں، اس لیے وہ دوسری راہ کو چلا جاتا ہے۔ لیکن آخر کار
خدا اپنے منصوبوں میں کامل ہے، وہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ کرواتا ہے، اور دوبارہ یونس کو وہاں جانا پڑا، اور یونس وہاں پر توبہ کی کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ وہ صرف یہ اعلان کرتا ہے کہ 40 دن میں نینوا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی خدا کا پیغام سمجھا، اور ہر شخص نے بلکہ حیوانات نے بھی اس بات کو محسوس کیا، اور بادشاہ کے حکم کے تحت سب نے گریہ زاری کی، پشیمانی کی، روزہ رکھا، اور ٹاٹ پر بیٹھے اپنے سروں پر خاک ڈالی۔ حلیمی اور فروتنی کا یہ خوبصورت نمونہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ ایک پورا ملک، ایک پوری کمیونٹی، ایک پورا خاندان جو ہے وہ مل کر خدا کے حضور جھکتے اور توبہ کی فریاد کرتے ہیں۔ خدا پہلے ہی چاہتا تھا کہ یہ لوگ توبہ کریں اور گناہ کی زندگی سے باہر نکلیں، اور جو ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا، اپنی بری روشوں کو ترک کر دیا، گناہ سے دوری اختیار کی، تو خدا نے ان پر رحم کیا۔ خدا آج بھی مہربان ہے، خدا آج بھی ہم سب کو معاف کرنا چاہتا ہے، خدا آج بھی ہم پر اپنا رحم اور ترس نازل فرمانا چاہتا ہے، خدا آج بھی رحیم و غفور ہے، خدا آج بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے، خدا آج بھی دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا آج بھی ہم سب کی محافظت چاہتا ہے، خدا آج بھی ہم سب کی خیریت چاہتا ہے، خدا آج بھی ہم سب کو بلاتا ہے۔ آج خدا کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کا چناؤ کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، اور وہ فوری طور پر جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جال مرمت کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ فوراً خداوند کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اور یہی خدا چاہتا ہے کہ جب بھی خدا کا کلام، خدا کا کلمہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اور جب بھی وہ دعوت دیتا ہے، تو اس آواز پر ہم نے لبیک کہنا ہے، اس آواز کو ہم نے سننا ہے، اس آواز پر ہم نے اپنے کان دھرنے ہیں، کیونکہ یہ آواز ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے ہے۔ تو جب وہ اپنے جال چھوڑ کر، اپنا کام چھوڑ کر، بغیر کسی سوال کیے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ یسوع ناصری ان کو ایک بڑے مشن کے لیے تیار کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہر بپتسمہ یافتہ کا یہی کام ہے کہ ہم نے خدا کی بادشاہی کو پھیلانے اور لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرنے ہیں۔ تو یہ سال خاندانوں کی بھلائی کا، ترقی کا، تربیت کا سال ہے۔ آئیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس سال سے استفادہ حاصل کریں، اس سال کو غنیمت جانیں، بشپ صاحب کی یہ رویا جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے خاندان ہر لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں، اور ہم خدا کے حضور سرخرو ہو سکیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال مل سکے۔ خدا اس سال کے دوران آپ سب کو بہت ساری برکات سے نوازے، اور آپ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ہم خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں، حقیقی شاگرد کہلا سکیں، اور حقیقی مومن بن سکیں۔ خدا آپ سب کو
بہت بہت برکت بخشے اور آج کا کلام آپ سب کی توبہ تک نوبت پہنچائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے